اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ ان مسائل میں اہم ترین مسئلہ، اگر کوئی شخص شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ہی وقت کے اندر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں زبانی طور پر یا لکھ کر دے دیتا ہے کہ اس صورت کے اندر ایک ہی طلاق اس کو تصور کیا جائے گا، ایک طلاق شمار کی جائے گی۔ اس مسئلہ کے اندر جن بعض صحابہ کا یہی موقف تھا ان کا بھی میں نے ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کون سے وہ اہل علم ہیں جنہوں نے اس مسئلہ کے حوالے سے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے۔ تقریباً ہر صدی کے اندر جس اہل علم نے بھی ان مسائل پر قلم اٹھایا ہے، اور ہر اہل علم نے اس مسئلہ کو ایک مختلف فی مسئلہ قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے بعد ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس مسئلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ امام ابن القیم انہوں نے اپنی کتاب اغاثۃ اللحفان کے اندر اس مسئلہ کے حوالے سے کئی صفحات لکھ دیے ہیں۔ اس کے اندر ان اہل علم کے دلائل کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہونی چاہیے، اور ان اہل علم کے اقوال کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 ہونی چاہیے۔ بڑی علمی اور تحقیقی بحث امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر کی ہے۔ علامہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ، علامہ صنعانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر یہاں کے علماء، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے، اور جنہوں نے غیر جانبدار ہو کر دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تحقیق اور اپنی رائے ذکر کی ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ان کو 1 طلاق شمار کیا جانا چاہیے۔ 1973 میں انڈیا کے شہر احمد آباد کے اندر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار کے اندر 3 مسئلے رکھے گئے کہ ان 3 مسئلوں میں علماء اہل علم اپنی اپنی رائے دیں۔ ان 3 مسئلوں میں سے ایک مسئلہ طلاق کا مسئلہ تھا، اور جن علماء کو مقالے پیش کرنے کی دعوت دی گئی ان میں صرف 2 عالم ایسے ہیں جن کا مسلک اہل حدیث سے تعلق ہے، باقی ان کا تعلق یا تو مسلک دیوبند سے ہے، یا بریلوی مسلک سے ہے، یا پھر وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا جھکاؤ، ان کا میلان وہ حنفیت کی طرف زیادہ ہے۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی، ان کا جھکاؤ، ان کا میلان بھی فقہی مسائل کے اندر حنفیت کی طرف ہی تھا۔ بہرحال اس سیمینار کے اندر جس عالم نے بھی، جس اسکالر نے بھی اپنا مقالہ لکھا، پیش کیا، تقریباً ان کی تعداد کوئی 10 کے قریب ہے، سب کے سب نے یہی کہا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ان کو 1 طلاق قرار دینا چاہیے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ یہ سیمینار ایک بہت بڑے دیوبندی عالم مولانا محفوظ الرحمن، جو دیوبند کے ہی استاد تھے، ان کی زیر صدارت یہ ہوا تھا، اور ان کا باقاعدہ صدارتی خطبہ بھی ہے۔ یہ تمام مقالے ایک کتابی شکل کے اندر شائع ہو چکے ہیں،
اور یہاں پاکستان کے اندر بھی دستیاب ہیں، مل جاتے ہیں، انڈیا کے اندر بھی مل جاتے ہیں۔ ان اہل علم نے غیر جانبدار ہو کر اور اس مسئلہ کی نزاکت کو، اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی جو رائے دی ہے وہ یہی دی ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے۔ یہاں کے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہمارے پاکستان کے ایک سابق رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین، ان کا بھی اس کے اندر ایک مقالہ موجود ہے، اور انہوں نے جو اعتراضات 3 طلاق کے ایک ہونے پر کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، ان کا انہوں نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موقف یہ صرف جماعت اہل حدیث کا ہے، بلکہ اس کے اندر حنفی مسلک کے علماء اہل علم جنہوں نے بالکل غیر جانبدار ہو کر اپنی ریسرچ پیش کی ہے، وہ بھی اسی بات سے متفق ہیں۔ معاملہ یہیں تک نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کئی اسلامی ممالک ہیں کہ جن کے اندر یہ باقاعدہ لا اور قانون ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاق دے گا، اس کی 1 طلاق شمار کی جائے گی۔ مصر، اس کا قانون بھی یہی ہے، شام، وہاں بھی قانون یہی ہے، اردن، لبنان، مراکش، عراق، سوڈان، لیبیا، ان ممالک کے اندر قانون یہی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی 1961 سے یہی قانون ہے۔ آپ کسی بھی وکیل سے معلوم کریں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 1 طلاق قرار دی جائے۔ پاکستان، بنگلہ دیش جب ایک ہی تھے، اس وقت یہ قانون بنایا گیا تھا جو آج تک عدالتوں کے اندر یہ نافذ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات تو مزید اور آگے بڑھ گئی کہ یہاں صرف معاملہ مختلف مسلکوں کا نہیں ہے، بلکہ اب تو کئی اسلامی ممالک ان کا یہ قانون ہے۔ سعودی عرب، اگرچہ اس کے علماء وہ مختلف رائے رکھتے ہیں، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ، جو بہت بڑے ایک عالم تھے، ان کا اس بارے میں موقف یہی، وہ پورے سعودیہ کی طرف سے وہ مفتی تھے، ان کا بھی موقف یہی کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 1 طلاق ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے مختصراً، میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، ورنہ اگر اس بارے میں آپ تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، ان کی طلاق کے موضوع پر کتاب ہے، انہوں نے بڑی اس کے اندر تفصیلات ذکر کی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اس بارے میں صحیح موقف وہ یہی کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ان کو 1 طلاق مانا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔